السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں حسن ایوب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں ہم بات کریں گے مخصوص نشستیں، ریزرو سیٹ کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا۔ فیصلہ آنے کے بعد نیشنل اسمبلی، پنجاب اسمبلی اور سندھ اسمبلی کے اندر تو آلریڈی یہ جو لوگ تھے مخصوص نشستوں کے اوپر انہوں نے حلف اٹھا لیا تھا۔ بعد میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو ظاہر ان کی نشستیں ختم کر دی گئی تھیں، جن کو بحال کیا گیا تو ان کے ری نوٹیفیکیشن ہو گئے۔ لیکن اصل مسئلہ اس وقت پڑا ہوا ہے خیبر پختونخوا کے اندر، کیونکہ وہاں پہ حلف نہیں اٹھایا تھا۔ حلف اٹھانا تو بعد کی بات ہے، لیکن وہاں پہ اب جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ آپس میں کچھ مال غنیمت کے اوپر ان کے کچھ جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ بس اپوزیشن جماعتیں کہہ رہی ہیں ہمارا زیادہ حصہ بنتا ہے۔ پشاور سے یہ سٹوری ہم اپنے پروگرام کے اندر تفصیل کے ساتھ شامل کریں گے۔ 5 لاکھ ٹن چینی، شوگر، کھنڈ جنہوں پنجابی چوہے صاحب کہتے ہیں، یہ ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود تھی۔ ہم نے اس کو ایکسپورٹ کر دیا، ڈالر کمائے۔ آج کی خبر یہ ہے کہ وہی 5 لاکھ ٹن جو ہم نے بیچی تھی وہی ڈالر، اب پتہ نہیں ڈالر کی قیمت زیادہ دینی ہے کم دینی ہے۔ حسن سے ہم جانیں گے کہ یہ اتنا زبردست عقل مندانہ فیصلہ کہاں ہوا، کس نے کیا اور اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں۔ یہ سٹوری بھی ہم نے پروگرام میں آج شامل کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہے ہائی کورٹس کے پکے جو ججز ہیں، پرماننٹ ججز، چیف جسٹس، ان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا بھی ایک غیر معمولی اجلاس ہے، اس کو طلب کیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، اور ایک انٹر کورٹ اپیل آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے۔ اس کا اب کیا بنے گا یہ بھی ہمارے پروگرام کا موضوع حصہ ہوگا۔ سب سے پہلے لیکن ناظرین، ہماری جو پہلی سٹوری ہے جو پروگرام میں جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ مارکہ حق کی جو گونج ہے، اس کی جو ایکو ہے، وہ جو ارتعاش پیدا ہوا تھا انڈیا کے اندر، اس کے بعد پھر انڈیا کو جس ملک نے وہ رافیل طیارے پرووائڈ کیے تھے، جس ملک کا نام فرانس ہے، وہ بھی اس وقت سر پٹا رہے ہیں کہ آپ نے ہماری مارکیٹ کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اور خاص طور پر وہ چائنا کے اوپر جو ہے، جو میڈیا کے مطابق، فرینچ میڈیا کے مطابق چائنا کے اوپر جو ہے وہ جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ چائنا نے ہماری مارکیٹ جو رافیل کی ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ، اس کے اوپر کاری ضرب لگائی ہے۔ اب اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ اگر طیارے گرے ہیں، جو کہ ساری دنیا کہتی ہے کہ 6 سے 7 رافیل طیارے مارے گئے ہیں، گرے ہیں انڈیا کے، تو نہ رافیل آفیشلی ایکسیپٹ کر رہا ہے تو نہ انڈیا ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو رولا پایا ہوا ہے چوہے صاحب، اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ شور کیوں ہے۔ آپ کے سامنے فرانس 24 کی سٹوری، بیجنگ ڈس انفارمیشن ٹارگیٹڈ فرینچ رافیل جیٹس ٹو بوسٹ سیلز آف چائنا میڈ پلینز۔ ان کے جو ان کے جو انٹیلیجنس کے سورسز ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بھارتی اعتراف ہوا ہے ابھی تک مختلف ان کے جو کوارٹرز کے اندر، پہلے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ جس میں یہ مانا گیا کہ ہاں ہمیں مار پڑی ہے۔ Can you give a number of assets we lost? Because there's been a lot of speculation going on. International media writing a lot of things about our platforms, including Rafale. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been down. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. 5 پاکستان نے اپنے جہاز کو بیچ کر گرایا تھا ہمارا۔ Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? That is not information which I said is important. What is important is why they went down. That is more important for us. اس موضوع کے اوپر جو ہے بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دیا ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب کو۔ بہت شکریہ چشتی صاحب۔ سر، کل آپ نے ایک بیان سنا ہوگا، دوبارہ آپ کو سناتے ہیں۔ انڈین وائس چیف جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری ایک ملک کے خلاف جنگ نہیں تھی جو ہم نے جنگ لڑی، پاکستان کی مدد چائنا بھی کر رہا تھا، ٹرکی بھی کر رہا تھا، اور چائنا کا وہ خاص نام لے رہے ہیں۔ پہلے ان کا بیان اگر ہم سنوا سکیں پروڈیوسر صاحب، تو اب جو ہے چائنیز مارکیٹ جو ہے ان کے ہارڈ ویئر کی، اس کے اوپر فرانس کا جو معاملہ ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ پہلے یہ بیان کب سنواتے ہیں۔ Few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support. Turkey also played a very important role in providing the type of
support that was there. We saw numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there. DGMO level talks were going on. Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. एयर कमोडोर साहब, बड़ा वाज़े तौर पर ये फैक्ट जो है सारी दुनिया के सामने है कि पाकिस्तान ने जो है J-10C इस्तेमाल किए, F-17 थंडर इस्तेमाल किए, चाइनीज़ इक्विपमेंट हमने इस्तेमाल किया. कल भी फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हमने जंग लड़ी है, अपने जोरे बाजू के ऊपर लड़ी है, और इंडिया ने भी मुख्तलिफ दुनिया के बड़े बड़े ममालिक से हैवी शॉपिंग की हुई है, उन्होंने भी अपने हथियार इस्तेमाल किए. अब ये जो इशू बढ़ता जा रहा है, ना राफेल एक्सेप्ट कर रहा है ऑफिशियली फॉर्मली, ना इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है ऑफिशियली. दाएं बाएं बयानात उनके आ जाते हैं. पिछले दिनों आपने देखा इंडोनेशिया के अंदर उनका एक जो मिलिट्री अटैची है वो भी बात मान रहा था. तो ये कब ये मामला ये हल होगा राफेल के गिरने का? ये क्यों नहीं फॉर्मली इसको ऑफिशियली एक्सेप्ट कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया गुमन साहब इनवाइट करने का, जॉर्ज साहब को, अयूब साहब को, आपके नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम. ये बिल्कुल ये इन्होंने ही गर्म किया और रखा हुआ है. सारे का सारा टॉपिक आपने नोट किया है कि इन्होंने सारा हीटेड डिबेट रखी हुई है. मेरा ख्याल है पहले ये क्लियर कर लें, जो उन्होंने बात की थी कि हमारे खिलाफ एक नहीं बल्कि 2 एडवर्सरीज थे, उसको मैं जरा कमेंट करना चाहूंगा उसके ऊपर. देखिए 1982 और 83 में हमें F-16 मिले थे अमेरिका से. उसके बाद से हमने वेस्ट या अमेरिका का एक भी जहाज पाक फजाइया ने इंडक्ट नहीं किया पिछले 43 सालों में, सिवाय चाइनीज जहाजों के, या F-17 थंडर है या J-10C जिसका भी आपने नाम लिया. अब मैं आपको बताता हूँ इंडिया ने क्या इंडक्ट किया. हमारी सोल एक इंडक्शन है, टर्की से हमने जरूर ड्रोन या अनमैन्ड एरियल व्हीकल की सपोर्ट ली है, वो दूसरा मुल्क है. अब इंडिया की तरफ देखिए क्या है. इंडिया की तरफ राफेल और मिराज 2000 फ्रांस के, S-400 रशिया का, अमेरिका से चिनूक हेलीकॉप्टर और C-130 हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, एंड इजराइल से ड्रोन्स. अब 4 मुल्क हिंदुस्तान को पिछले 40 साल, उन्हीं 43 सालों का मैं जिक्र सिर्फ कंपैरिजन कर रहा हूं, और ये 43 सालों में हमने किससे क्या लिया और उन्होंने क्या लिया. तो हमने मुसल्लह अफवाज ने, पाक फिजाइया ने एक दफा भी कहा कि हमारा 4 मुल्कों से मुकाबला था. पहली तो ये बात क्लियर कर ले. और ये ऑन द लाइटर नोट, क्योंकि जंग बड़ी सीरियस होती है और इतना सीरियस रहना नहीं चाहिए, ये सिर्फ बॉलीवुड या लॉलीवुड की फिल्मों में होता है कि आपकी जगह हीरो के कोई और आके गोली मार देता है, या आपको लगने वाली है तो आगे कोई और आ जाता है, गोली खा लेता है. देखिए गुमन साहब, जंग के अंदर जंग आपने खुद लड़नी होती है. पीस टाइम में आप जिससे मर्जी मदद ले लें, वो आपका हक है. हिंदुस्तान ने ली. हमने राफेल मार के कहा था कि ये तो फ्रांस ने मदद ना की होती तो हम देखते हम ज्यादा MiG-29 मारते. आप जिस तरह आए, आपने ट्रेंड उस तरह करना होता है. डे 1 से आपके प्रोग्राम में पहली दफा मैं कई दफा कह चुका हूं, देखिए ये वेपन सिस्टम नहीं होते, ये इसके पीछे इंटीग्रेशन होता है, कैपेबिलिटी होती है, और सबसे बड़ी हिम्मत होती है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, हमें ये रखना पड़ेगा. बिकॉज देखिए ट्रेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अगर आपने ट्रेनिंग नहीं की हुई तो आपको कोई चीज दुनिया की कंपनसेट नहीं कर सकती. मैं बचपन से मेरा एक फेवरेट स्पोर्ट्समैन था, मैं उधर भी थोड़ी सी टच करता चलूं, मोहम्मद अली बॉक्सर. और मैं समझता था गुमन साहब कि ये 6 फुट 3 इंच का बॉक्सर है और अल्लाह ने इसको मजहब भी हमारा अता कर दिया, वो कन्वर्ट कर गया, और पावर उसकी इतनी है और 220-25 पाउंड उसका वजन है, मुक्का मारता है, गिरा देता है, तो इसमें बहादुरी क्या है. वो एक दफा मैं उसकी एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसने बड़ी जबरदस्त बात कही. उसने अंग्रेजी में कहा, मैं उर्दू में कोशिश करता हूं कहने की, उसने कहा कि मुझे ट्रेनिंग के हर सेकंड से नफरत थी, लेकिन मैंने अपने आप से कहा अब बर्दाश्त करो और पूरी जिंदगी चैंपियन बनकर गुजारो. ये देखिए ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंट. बिल्कुल सही. जब मैं एकेडमी में गया था तो सामने दीवार पर लिखा हुआ था, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर. तो ये हम नहीं कर रहे. तो यू विल ब्लीड लेस इन वॉर अगर आपने ट्रेनिंग की हुई है, अगर कैपेबिलिटी और रिजॉल्व है. अगर आपकी कैपेबिलिटी और रिजॉल्व है तो आप राफेल नहीं, आपको F-35 भी नहीं बचा सकता. दुनिया का मोस्ट मॉडर्न जहाज ले आए. यू हैव टू ट्रेन वेल, आपने इंटीग्रेशन करनी होती है. अब हर दफा मैं एक लफ्ज यूज करता हूं, आपने ऑर्केस्ट्रेट करनी होती है जंग. ये म्यूजिक की तरह है. एवरीबडी हैज टू साउंड गुड इन द रिदम, इन कोऑर्डिनेशन, एक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए. वो इफेक्ट एयर ऑपरेशन में भी यही है.
اور ایک اگر آپ مجھے کوئک ٹائم دیں گے 1 منٹ کا تو میں ہسٹری سے فلیش بیک کرنا چلتا چلوں کہ دیکھیے یہ ریزالو کی کمی آج کی نہیں ہے. 1962 میں چائنا نے حملہ کیا انڈیا پر. آپ سوچیں نہرو پرائم منسٹر تھے جو ان کے فاؤنڈنگ فادر تھے, ایک قسم کے ون آف دا فاؤنڈنگ فادر, اور ہندوستان کو بنے صرف 14-15 سال ہوئے تھے, چین کو 14 سال ہوئے تھے, پاکستان کو 14 سال ہوئے تھے اس وقت بنے ہوئے. ان کے پاس برٹش ٹرینڈ نیٹ جہاز تھے اور ہنٹر جہاز تھے. چائنا کے پاس مگ 17 اور 15 پرانے آبسلیٹ جہاز تھے آلموسٹ ورلڈ وار 2 کے. انہوں نے ہندوستان ایئر فورس ڈپلوائی نہیں کی, آپ سوچے اس جنگ میں, نہ چائنیز کے خلاف. ان کے پاس ایئر بیس بھی تھا. اور کس کے لیے استعمال کی اپنی ایئر فورس؟ ٹرانسپورٹیشن اونلی اینڈ کیجویلٹی ایویکویشن. آیا ایئر فورس اس کام کے لیے ہوتی ہے؟ یہ کانسیپٹ شروع سے آؤٹ ہے. میں آپ کو اتنی پرانی 60-65 سال پرانی فلیش بیک کروا رہا ہوں کہ یو ہیو ٹو فائٹ ویل, یو ہیو ٹو فائٹ ویل, اینڈ ٹو فائٹ ویل یو ہیو ٹو ٹرین ویل. اور اگر آپ نے ٹرین نہیں کیا ہوا تو پھر آپ بالکل یہ کہیں کہ ہم تو سومو پہلوان ہیں. سومو پہلوان کا بہت بڑا والیوم ہوتا ہے, سومو پہلوان کی بہت بڑی انرجی ہوتی ہے, ہو سکتا ہے اسٹیمنا بھی زیادہ ہو. لیکن اگر سومو پہلوان یہ کہے کہ کیونکہ میں سائز میں بڑا ہوں, میری اکانومی بڑی ہے, میرا اسٹیمنا بھی زیادہ ہے, اس لیے میں سوئمنگ بھی سب سے اچھی کروں گا, میں بیڈمنٹن بھی اچھی کھیلوں گا, اور میں اسکواش بھی سب سے اچھی کھیلوں گا. بالکل ایسا ممکن نہیں ہے کمانڈر صاحب. چودھری غلام حسین صاحب, یہی سوال میرا آپ کے سامنے ہے. ہم واپس کمانڈر صاحب کے پاس جائیں گے. چودھری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ بار بار جو ہے انڈیا تو مان رہا ہے فرانس کی طرف سے بھی, تو ایک فارملی ایکسیپٹنس آف دا ڈیفیٹ, یہ بڑا سیریس ایشو ہے. انڈیا کے اندر بہت زیادہ اس وقت پریشر ہے ان کی اپوزیشن کی طرف سے, ایون ود ان دا رینکس ملٹری کے اندر, کہ اب ہمارے پائلٹس وہ ہلاک ہوئے ہیں, باقی آن گراؤنڈ بیسز کے اوپر ان کے S-400 بیٹریز کے اوپر جو لوگ ڈپلائے تھے ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. جو خبریں آ رہی ہیں وہ 100 سے زیادہ, 200 کا بھی فگر کوڈ ہو رہا ہے, ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا. لیکن دنیا کے تمام دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. چودھری صاحب. محترم چشتی صاحب آپ کو زیادہ بہتر سمجھا سکتے ہیں کہ جب ہندوستان کی یعنی جو ان کی بریف کرنے والے لوگ تھے, جو ایک 4-6 بندے بیٹھے ہوتے تھے, ایک وہ خاتون تھی قریشی سم تھنگ, تو جب انہوں نے 10:30 بجے یہ کہہ دیا کہ اب ہم جنگ آگے نہیں لے کے جانا چاہتے بشرطے کہ پاکستان بھی سیز فائر کو تسلیم کر لے, تو دیٹ واز این اوپن ایڈمیشن آن دی پارٹ آف دی انڈین آرم فورسز that they have been squarely defeated by Pakistan and its air force, its military force, its naval force. الحمدللہ جب انہوں نے خود براہ راست ریکارڈ پر آ کے بھیک مانگی, سیز فائر کی, اس کے بعد اب آپ ان سے کیا سرٹیفکیٹ چاہتے ہیں؟ کیا مودی جو ہے وہ ٹیلی فون پر آئے یا ٹیلی ویژن پر آ کے رپورٹرز کو ایک انٹرویو دے کہ خاور گورنمنٹ صاحب آئی ایم سوری 2 مہینے پہلے مجھے یاد نہیں رہا تھا, پاکستان ہیز ڈیفیٹڈ اس. اب انہوں نے چین کو ملوث کرنا شروع کر دیا تاکہ ویسٹ اور امریکہ سے کچھ اپنے لیے فیورز مانگ سکیں. لیکن عوامی جمہوریہ چین نے اور پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس بات کی سختی سے تردید کر دی ہے کہ دس واز آور وار اینڈ وی فاٹ اٹ بائی دی گریس آف آل مائٹی اللہ اینڈ ڈیفیٹڈ انڈیا. اینڈ چشتی صاحب نے اسی دن پہلے لمحے یہ جب میں نے ان کو کہا کہ انڈیا ول ناٹ سکسیڈ, ابھی اس کا جو پہلے ہی دن تھا, اف یو ریکال وہ کلپ کروائیں, یاد ہے جیسا میں نے کہا انڈیا جو ہے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتا. اینڈ چشتی صاحب واز ویری ہیپی ٹو نوٹ دس. تو ہم ان کا بہت قدر کرتے ہیں. اب چشتی صاحب یہ فرمائیں, آیا انڈیا دوبارہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے؟ آیا ساز و سامان جمع کر رہا ہے؟ آیا چین کو ملوث کر کے کوئی اور گنونے مقاصد ہے؟ اگرچہ ابھی چائنا کی جو اسسٹنس ہے ٹیکنالوجیکل سائڈ پر, اس کا ہم نے ذکر نہیں کیا. تو اگر چشتی صاحب مناسب سمجھیں تو بات بالکل. کمانڈر صاحب کے پاس ہم بعد میں جائیں گے, پہلے میں حسن کو اس کے اوپر لے لوں. حسن, کہتے ہیں کہ دشمن کم ظرف بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جب میچز کا اختتام ہوتا ہے نا, کہ وہ ہارنے والی ٹیم کا کپتان یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو اپوننٹ تھا وہ اچھا کھیلا, وہ اچھا کھیل کے وہ جیتا ہے. اب ساری دنیا کہہ رہی ہے, اب دائیں بائیں سے آگے پیچھے سے بیانات آ رہے ہیں, لیکن وہ جو ہوتا ہے نا کہ فارملی آفیشلی کہ یس یار اب ہار گئے ہیں تو مان لیں. کیسے مان لیں جی؟ پولیٹیکل کیپٹل اس کا آلریڈی اتنا ڈیمیج ہو چکا ہے, سیاست اس کی ختم ہو رہی ہے,
ہندواتا مائنڈ سیٹ تھا, وہ چاہ رہا تھا ہم گریٹر انڈیا کی طرف جائیں گے, ہم خطے کے چودھری بن جائیں گے. اس نے تو پاکستان کو بلی کرنے کے لیے جو ہے یہ اٹیک کیا تھا. اسے خیال تھا کہ پاکستان خاموش رہے گا, پاکستان نے آگے سے منہ توڑ دیا, بلکہ منہ کیا توڑ دیا یہ بھی کم سخت لفظ ہے. ایکچوئل جو گراؤنڈ پر ہوا, پاکستان ہندوستان کو گھٹنوں پر لے کر آیا. یہ وہ امریکہ کی طرف کیوں بھاگے گئے, کیوں جے شنکر صاحب نے رابطہ کیا امریکی وزیر خارجہ سے, سیکرٹری خارجہ سے, وجہ یہ تھی کہ جو ہمارا اٹیک تھا ان کے اوپر وہ اتنا سٹرونگ تھا کہ دیکھیں ایک ملک کی 70% بجلی شٹ ہو گئی ہے, اس کے یعنی جو اس کے ریل کا سسٹم ہے وہ سارا جو ہے وہ ہم نے اڑا دیا. ٹھیک ہے, وہ چیز ہائی جیک ہوگی, مطلب اس کی آپ سمجھ لیں کہ یعنی وہ ہیک ہو گیا تھا. ان کے جو ایون ڈیمز کے گیٹ تک کھل گئے. ان کو جو تو یہ خطرہ تھا کہ کہیں ہمارے جو ہے ایمونیشن جو ہے, جو ہمارے میزائلز ہمارے خلاف استعمال نہ ہو جائے. ان کے پاس کوئی آپشن کیا بچا تھا, وہ کر کیا سکتے تھے؟ ان کے سیٹلائٹس جو ہے وہ بلائنڈ ہوئی تھی, ان کے جی پی ایس سسٹم ہم نے اڑا دیے. ان کے پاس کیا آپشن تھی؟ جہاز تو پہلے 2 دن پہلے گروا چکے تھے اپنے جہاز, تو 6 جہاز ہم نے گرائے ہیں, وہ تو 6-7 کی رات کو گرائے ہیں. یہ تو 9 تاریخ کو ہوا. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی, یہ جو G7 سمٹ میں گئے مودی صاحب, آپ نے دیکھا نہیں وہ فرینچ پریزیڈنٹ کے ساتھ وہ پکڑ کے بڑی جناب وہ کر رہے تھے, وہ سائڈ پہ میرے سے لے کے گئے ہیں, اس کے جا کے پہنچ پکڑے, اللہ کا واسطہ ہے. اس نے کہا بھگوان کی جو کے لیے جو ہے نا یہ نہ بتانا کہ ہمارے جہاز آپ نے مار گرائے ہیں, ورنہ اس کا پولیٹیکل کیپٹل ختم ہو جانا تھا. بیک ڈور کے اوپر یقینی طور پر انڈیا پاؤں پڑ گیا ہوگا فرانس کے, منتیں کی ہوں گی, ناک سے لکیریں نکلوائی ہوں گی انہوں نے کہ بھائی جو ہے نا بھگوان کی کے لیے جو ہے نا یہ نہ کرو. حالت ان کی یہ ہے. تو انڈیا کو جس طریقے سے ذلت ملی ہے اس کو چھپانے کے لیے وہ جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے. وہ ذلت نہیں چھپنی. ود ان انڈیا لوگ اتنی باتیں کر رہے ہیں کہ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ راہل گاندھی صاحب نے انہوں نے دکھا دیا جناب کہ یہ جناب انڈین کمپنیز کی جو ہے پروڈکشن بتائی جا رہی ہے, لیکن یہ انڈین نہیں, یہ اسرائیلی ویپنری ہے. اس قسم کے فراڈ کرتا چلا ہوا آ رہا ہے مودی, پیسے بھی کما رہا ہے, کرپشن بھی کر رہا ہے, 2 نمبری بھی کر رہا ہے, اور اوپر سے جناب بڑا جو کہہ رہا ہے کہ جی ہم انڈیا بڑی طاقت بن گئی ہے. جھوٹ ڈپلومیٹکلی جو کہہ رہا تھا کہ دنیا میں سب سے ہم سکسیسفل ہو چکے ہیں, اب لوگ اس کے اوپر تھوک رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک ملک ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوا سوائے اسرائیل کے. پوری دنیا میں دیکھیں کتنی آئسولیشن کا شکار ہو چکا ہے, اور پاکستان کو کہتا تھا کہ شکول نکل کے جا رہا ہے. تو پاکستان نے تو الحمدللہ ثابت بھی کر دیا میدان کے اندر بھی, اور ڈپلومیٹکلی بھی پاکستان نے تباہ کر دیا. اچھا چشتی صاحب, 2 اہم سوال. ایک تو چوہدری صاحب کا کہ کیا انڈیا دوبارہ حملہ کرنے کی ہمت کر سکتا ہے, اس طرح کا کوئی بیوقوفی والا فیصلہ کر سکتا ہے, اور دوسرا سوال پچھلے سوال سے جڑا ہوا, یہ رافیل کے گرنے کی کہانی کا اہتمام کب تک ہو جائے گا؟ یہ مطلب رافیل کمپنی خود مانے گی, انڈیا والے مانیں گے, کون کیسے مانے گا؟ یہ 2 اہم سوال. پہلے والے کا میں جواب پہلے دینے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے رفال جو تھا وہ جہاز بنیادی طور پر بہت اچھا جہاز تھا, آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں. بالکل صحیح. فرینچ کی یا فرینچ گورنمنٹ کی یا پریزیڈنٹ کی اور کمپنی جو ایوین مارشل دسول جو بناتی ہے, اس کی سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ ہندوستان نے بھی 26 جہازوں کا آرڈر کیا ہوا ہے اپنی نیوی کے لیے, پہلی بات. دوسرا, دنیا میں اور انڈونیشیا اور باقی ملکوں نے بھی کیا ہوا ہے, اور فرانس اس وقت بڑی سیریس نیگوسیشن کر رہا ہے, بلکہ ان کو انسینٹیو دے رہا ہے, ڈسکاؤنٹس آفر کر رہا ہے, اسپیشل پیکج جس کو کہتے ہیں وہ دے رہا ہے کہ ہم یہ بھی آپ کا کر دیں گے, ہم مینٹیننس بھی کریں گے, ہم بعد میں ٹیکنالوجی شفٹ بھی کریں گے. وہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ یہ کیوں کر رہا ہے کہ اس لیے کہ اس کی مارکیٹ اتنی ڈاؤن ہوئی ہے. انڈیا کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ظاہرہ ڈینائی کرے کہ ہم نہیں مانتے, اور فرانس کا ڈینائل میں ایک فائدہ یہ نظر آتا ہے کہ ہماری مارکیٹ اور گر جائے گی اگر ہم نے فارملی مان لیا. تو دونوں کو پہلی بات تو یہ ون ون سچویشن لگتی ہے. تو جیسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز, یہ وہ فارمولا چل رہا ہے. کمنگ بیک ٹو یور پہلا سوال جو چودھری صاحب نے بھی کیا کہ جی ہندوستان کر سکتا ہے, دیکھیے کرنے کے لیے 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, ایک کیپیبلٹی چاہیے ہوتی ہے, ایک انٹینشن چاہیے ہوتی ہے. اور آبویسلی انٹینشن جب مرضی کر لیں, آپ صبح کر لیں, آج کل صبح کر لیں, لیکن کیپیبلٹی ہے کیا؟ کیپیبلٹی میں انہوں نے 1.5 مہینے میں فرق ڈالا ہے اپنی. پاک فضائیہ میں جو اوور پچھلے 70-72 سالوں سے ہر فضائیہ سربراہ نے نو ڈاؤٹ کوشش کی, پریزنٹ ہماری 19 پاک فضائیہ میں انڈکشنز ہوئی ہیں نئی پچھلے 4 سالوں میں, اور کئی پائپ لائن میں جو ابھی شیئر نہیں کی جا سکتی. تو یہ ایک آن گوئنگ ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا, یہ کوئی ریفریجریٹر یا ایئر کنڈیشنر نہیں ہے کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے میں کمرے میں اے سی 1 دن میں لگواؤں گا, اگلے دن میرا کمرہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. یہ جہاز ہیں انٹیگریٹ. میں نے تھوڑی دیر پہلے آرکیسٹریٹ کیا, آپ کو ریہرس کرنا پڑتا ہے, انٹیگریٹ کرنا پڑتا ہے, نیٹ ورکنگ کرنی پڑتی ہے, کل پکچر بنانی پڑتی ہے, ملٹی ڈومین آپریشن کرنے پڑتے ہیں. 80-90 جہاز
جنگ میں نہیں لانے ہوتے. جیسے ان کے CDS نے کہا کہ ہم نے سوچا ہمارے ٹیکٹکس فالٹی ہیں. آپ پاکستان جیسی ایئر فورس کے ساتھ جو میں پورے 40-50 سال سے دیکھ رہا ہوں, یا ہائیسٹ الرٹ پہ ہوتی ہے یا الرٹ پہ ہوتی ہے. ہم تو سیریمونیل ایئر فورس کبھی رہی نہیں الحمدللہ. ہم تو کمبیٹ ریڈی رہنا ہماری اوبلیگیشن ہے. اس ایئر فورس کے ساتھ آپ جنگ میں جاتے ہیں اور آپ ٹیکٹکس امپروو کرتے ہیں, اور اوپر سے آپ 900 جہازوں کا یا 1000 جہازوں کا فلیٹ ہے اس کو گراؤنڈ کر دیتے ہیں. اور جو تیجاس جہاز جو آپ نے 40 سال پہلے شروع کیا تھا بنانا, وہ جنگ میں آتا ہی نہیں ہے. تو جنگ اس طرح نہیں لڑی جاتی ہے. یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. انٹینشن وائز کسی وقت بھی کر لیں, کیپیبلٹی وائز نہیں کر سکیں گے آنے والے کئی مہینوں میں. میرا نہیں خیال کہ ان کی کیپیبلٹی یا ریزالو بھی ہے, ایون موٹیویشن بھی ہے. میں نے آپ کو 62 کا بتا دیا, آج تک 1962 کی جو وار ہے وہ لیک آف انٹیگریشن کی کیس اسٹڈی کے طور پر ملٹری میں ہندوستان میں پڑھائی جاتی ہے. کیس اسٹڈی کے طور پر ہاؤ ناٹ ٹو انٹیگریٹ. اگر وہ آج تک پڑھائی جا رہی ہے تو مجھے لگتا ہے نیا چیپٹر ایڈ ہو گیا, ہاؤ ناٹ ٹو انٹیگریٹ. یہ بھی تو کوئی انٹیگریشن نہیں تھی ان کی, ود ان ایئر فورس بھی نہیں تھی, ان کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی نہیں تھی. تو میرا نہیں خیال ایسا پاسبل. بہت شکریہ ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چیف وقت دینے کے لیے. ناظرین, جو خلاصہ یہی ہے کہ وہ 100 بسم اللہ کل کی بجائے آج جنگ کرنا چاہتا ہے انڈیا کر رہا ہے, لیکن اس کے لیے پھر ظاہر ہے ہمت کی ضرورت پڑتی ہے. وہ ہمیں لگتا نہیں ہے کہ ان میں ہے فار دا ٹائم بینگ. باقی دیکھیں گے جب آئے گا تو پھر جو زور آزمائے گا تو ہم دیکھ لیں پھر کتنا ان کے بازو کے اندر زور ہے. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے, خاص طور پر خیبر پختونخوا کے اندر کیا اس کے مخصوص نشستوں کے اوپر اپوزیشن جماعتوں کے درمیان کیا اس وقت اختلافات پیدا ہوئے ہیں. اور جو بڑی سٹوری کل حسن نے دی تھی کہ کچھ MNAs ہیں 13, 14, 15 جتنے بھی ہیں وہ کوئی آگے پیچھے ہو رہے ہیں. تو پشاور سے ہم کچھ خبریں اس حوالے سے لینے کی کوشش کریں گے. اسٹے ود اس. KP اسمبلی کے اندر مخصوص نشستیں کس پولیٹیکل پارٹی کو کتنی ملیں گی, کیونکہ جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ تو ان سیٹوں کی حقدار نہیں ٹھہری. جو پشاور سے ہمارے بیورو چیف ضیاء الحق موجود ہیں ہمارے ساتھ, ان سے جانیں گے سارے معاملے کے اوپر. بہت شکریہ ضیاء الحق صاحب. لیکن اس خبر پہ جانے سے پہلے ناظرین, گزشتہ ہم نے 2 پروگرامز کے اندر ایک ایشو کے اوپر بات کی تھی, اس کے اوپر کالمز لکھے گئے, سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ یہ شور ہو گیا ہے کہ کیا آصف علی زرداری صاحب کو ریپلیس کیا جا رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر مختلف آراء سامنے آ رہی تھی کہ شاید کوئی امینڈمنٹس ہو رہی ہیں. تو یہ سب مزید آپ کے کچھ ذرائع سے بات ہوئی ہے میرے خیال میں. خبر وہ جو ہم بات کر رہے تھے بس ہوا چاہیے, اندر کھاتے کوئی چیز کوئی نہیں ایسی. کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں, پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ اس چیز کا امکان ہے کہ آئین میں ترمیم کے ذریعے کسی سرکاری افسر کو بھی صدر کے الیکشن کے لیے اہل قرار دیا جا سکتا ہے. ہاں, وہ 2 سال کی شرط کے حوالے سے خبریں چل رہی تھیں. بالکل صحیح ہے جی, اور وہ تھی. تو اب میں نے اعلیٰ ترین باخبر ذرائع سے براہ راست معلومات حاصل کی ہیں, اور اب میں حتمی طور پر 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا نہ کوئی منصوبہ ہے اور نہ ایسی کوئی تجویز زیر غور ہے, لہذا ترمیم کر کے کسی افسر کو الیکشن. وہ بالکل چوہی صاحب, وہ پہلے دن سے جب یہ سٹوری آئی تھی, ہاں وہ پہلے دن سے ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ افواہی ہے. حسن نے بھی کل بات کی. واپس آتے ہیں ناظرین اپنی مین سٹوری کی طرف جو ہم نے بریک سے پہلے بات کی تھی, مخصوص نشستیں KP کے اندر کیا معاملہ چلا ہے. ضیاء الحق صاحب بہت شکریہ. ناظرین, وہاں پہ معاملہ یہ ہوا ہے کہ JUIF کو وہاں پہ سیٹیں ملی تھی 7, ان کی ڈائریکٹلی الیکٹڈ 9 تھے. وہ کہہ رہے ہیں ہماری 7 نہیں 10 بنتی ہیں. PMLN بھی مانگ رہی تھی, وہ کہہ رہے ہیں ہماری بھی ایک زیادہ بنتی ہے, ایک حصے سے ہمیں کم مل رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی تھی ہمیں بھی جو ایک زیادہ چاہیے. اسی طرح پاکستان جو خاور صاحب جی جو صاحب ہماری بھی 2-3 رکھوا دو یار. ہم کوئی مطلب ہے کہ ہندوستان سے تو نہیں آئے. نہیں جو صاحب وہ بچ جائے نہیں ہے واسطے بھی حصہ کر لانے, فکر نہ کرو. PTIP بھی ہے جی. اچھا, PTIP بھی مانگ رہی تھی. وہ اب میرے خیال میں ان کی ایک پٹیشن یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑی ہوئی ہے. ضیاء الحق, یہ لیٹسٹ جو فیصلہ آیا ہے اس میں کیا پشاور ہائی کورٹ نے جو حکم دیا ہے الیکشن کمیشن کی, جو انہوں نے کیلکولیشن کی ہے غالباً اس حوالے سے وہ پٹیشن تھی, تو کیا کہہ رہا ہے پشاور ہائی کورٹ اس حوالے سے؟ جی, اس وقت تو خیبر پختونخوا میں ایک زبردست سیاسی دلچسپ صورتحال بنتی جا رہی ہے. جو سینٹ کا الیکشن قریب بھی آتے جا رہے ہیں, کس تاریخ دی گئی ہے 21 جولائی, اور اس حوالے سے سیاسی اور قانونی جنگ بھی شروع ہے. پہلے PTIP جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہے جس کے چیئرمین محمود خان ہیں, وہ پارٹی گئی تھی پشاور ہائی کورٹ.
تو وہ اسٹے آرڈر انہوں نے لیا تھا، لیکن وہ پھر اسٹے آرڈر ویکیٹ کر دیا گیا اس حلف پہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی پٹیشن ہے اور وہ ایک اضافی نشست چاہتے تھے. ان کی 2 نشستیں تھیں، ان کو 1 نشست ملی. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری 2 ایک اور مزید نشست ہمیں ملنی چاہیے، کیلکولیشن غلط ہوئی ہے. اسی کیلکولیشن کی بنیاد پر عوامی نیشنل پارٹی بھی گئی تھی ہائی کورٹ میں، لیکن پھر انہوں نے بھی جو ہے تو اپنی جو درخواست تھی وہ وڈرا کر لی تھی. اور اب جو ہے اس کے بعد مسلم لیگ نون گئی ہے، اور مسلم لیگ نون کی جو پٹیشن ہے اس نے ایک دلچسپ صورتحال اختیار کر دی ہے کہ اب اس وقت مسلم لیگ نون اور جے او آئی جو ہے تو آمنے سامنے آ گئی ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون نے جے او آئی کی نشستوں پہ ٹارگٹ کیا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ ان کی 9 نشستیں تھیں اور ان کو 8 نشستیں دی گئی ہیں اس میں خواتین میں، اور ہمیں 6 دی گئی ہیں. تو ابھی پشاور ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے اس پٹیشن کو سنا ہے، اور اس پٹیشن کے سننے کے بعد اب پشاور ہائی کورٹ نے وہ جو فیصلہ تھا، کیلکولیشن جو کی گئی تھی 4 مارچ کو بھی، اور اس کیلکولیشن کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا، اور الیکشن کمیشن کو ہدایت دی ہے کہ 10 دن کے اندر وہ دوبارہ ری کیلکولیشن کریں ان 3 سیٹوں پہ کہ جن کو کنٹیسٹ کیا گیا ہے. ان میں 2 خواتین کی نشستیں اور 1 اقلیت کی نشستیں ہیں. مسلم لیگ نون کا دعویٰ یہ ہے کہ جو اقلیت کی نشستیں ہیں اس میں تو ہمارے جو امیدوار ہیں ان کو گنا جاتا ہے، ایک آزاد امیدوار چلے ظاہر ہے وہ ری کیلکولیشن ہو جائے گی. الیکشن کمیشن جو بھی اس کے اندر کوئی اگر کیلکولیشن ہوئی ہے تو اس کی تصحیح کر دے گا. اچھا، کل ایک خبر حسن نے دی تھی، پہلے میں حسن سے جانوں. حسن، یہ جو آپ نے بتایا تھا کہ 13-14 ایم این ایز ہیں اور 26-27 یا 30 ایم پی ایز جتنے بھی ہیں، ان میں سے کے پی سے کتنے کا تعلق ہے؟ میں نے کہا تھا جن کا ہے تو جو کے پی والے ہیں انہوں نے تھوڑا سا وقت مانگا ہے. کل ملاقات ہوئی ہے 2 کی. اچھا ہاں، لیکن ان کی ملاقات ہوئی ہے. اب کیا نتیجہ نکلا مجھے وہ اپڈیٹ نہیں مل سکی. لے دیں آپ پتہ کر لیں. کل کے پی سے 2 ایم این ایز نہیں ہے جی، 1 ایم پی اے اور 1 ایم این اے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اچھا، یہ جو خبریں آ رہی ہیں پی ٹی آئی سے کچھ لوگ ٹوٹ کے آگے پیچھے جو ہونے جا رہے ہیں، ضیاء الحق آپ کے پاس کوئی خبر ہے؟ ظاہر ہے 35 تو وہ ہے نا ایم پی ایس جو کہ آزاد ہیں، ان کے اوپر تو آئینی قانونی پابندی بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی میرے خیال میں سارے ہی آزاد ہیں. تو وہاں سے کوئی فارورڈ بلاک بننے کی خبر تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے انیشلی تو کافی شور و غوغا تھا. گورنر نے بھی کہا ہم کوشش کریں گے. باقی بھی اسلام آباد کے اندر بھی کچھ کارنر سے خبر آ رہی ہے کہ دیر از اے پاسبلٹی کوئی موڈ بن جائے اپوزیشن کا. تو کیا خبر ہے؟ فارورڈ بلاک ابھی تک کوئی بنا ہے؟ تحریک عدم اعتماد کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ اس وقت تو تحریک عدم اعتماد پہ ڈیولپمنٹ تو نہیں ہے کوئی خاص، اس حوالے سے کوئی ہلچل نہیں ہے. البتہ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے ضرور ہلچل ہے اور اس کے لیے چونکہ اب وہاں پر بھی 2/3 اکثریت چاہیے. اور جس طریقے سے حسن بتا رہے ہیں تو بالکل یہاں ہماری بھی آف دی ریکٹ جو پی ٹی آئی کے اور خیبر پختونخوا کے ایک اہم ذمہ دار بندے سے، جن میں آپ وزیر اعلیٰ سے بھی ہم نے بات چیت کی ہے، تو ان کو جو ان کی پی ٹی آئی کے اندر جو گروپ بندی چل رہی ہے، اس گروپ بندی کے تناظر میں ان کو کچھ لگتا ہے کہ 1-2 بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے چونکہ بجٹ میں بھی ووٹ نہیں دیا تھا، تو اس حوالے سے ان کو خدشہ ہے کہ شاید وہ گروپ بندی کی وجہ سے کچھ مسئلہ ہو. لیکن وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں جیسے پہلے بھی جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ عمران خان کے ٹکٹ پہ جو الیکشن جیتے ہیں عمران خان کے نام پہ، تو وہ یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں پر بھی کوئی ایسے لوگ جو کہ وہ الیکشن جیت کر آئے ہیں اور پھر وہ پارٹی کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے اہم موقع پہ پارٹی کو جو ہے تو چھوڑ کر دوسری کسی پارٹی کو سپورٹ کریں گے، تو وہ ان کا کہنا ہے کہ وہ بھی عیاں ہو جائیں گے اور پھر اس طریقے سے صورتحال واضح ہو جائے گی. تو حسن آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ ون ون پوزیشن ہے دونوں صورتحال میں. اچھا، میں ایک کوشچن پوچھنا چاہوں گا، یہ بتائیے گا کہ کتنے ایم پی ایز ہیں علی امین گنڈا پور کے علاوہ جن کے اوپر 9 مئی کے مقدمات چل رہے ہیں، اور بیسکلی جو ووٹ آف نو کانفیڈنس اگینسٹ علی امین گنڈا پور ہے وہ ابھی فوراً ہونا نہیں ہے، وہ اس میں تھوڑا وقت ہے. تو کوشچن از دس کہ یہ بتائیے گا کہ کتنے ایم پی ایز ہیں جن کے اوپر 9 مئی کے مقدمات چل رہے ہیں؟ کو آپ کے پاس فگر ہو، 5 ہیں، 6 ہیں، 10 ہیں، 15، 20، کتنے؟ جہاں تک میری شیخ وقاص سے اس حوالے سے جو بات ہوئی تھی تو ان کا تو یہ کہنا تھا کہ علی امین پہ ہے، فیصل آباد میں جو واقعہ ہوا تھا کہیں بھی اس حوالے سے 9 مئی کا ہے، خیبر پختونخوا میں تو نہیں ہے.
اور انہوں نے ایک علی امین کا بتایا تھا. اس کے علاوہ تو میرے علم میں اس وقت نہیں اگر ہے. علی امین کے اوپر فیصلہ آتا ہے, سزا ہوتی ہے, تو پھر تو سارا کام ہی آسان ہو جائے گا. چودھری غلام حسین صاحب, لاہور میں پاکستان تحریک انصاف, ایک تو 26 لوگ جن کے پیچھے ملک احمد خان صاحب لٹ لے کے چڑھے ہوئے ہیں, انہیں کہہ رہے ہیں کہ سیدھے ہو جائیں, بات مان لیں, آگے معافی شافی مانگ لو تو معاملہ میں حل کر دوں گا, ادروائز میں نے یہ جو ہے نا ڈی سیٹ والا معاملہ اس کو آگے لے کے بڑھنا ہے. اور باقی چلیں ان کو بڑھنے دے جدھر بڑھتے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ پنجاب کے اندر فارورڈ بلاک, کیونکہ وہاں پہ بھی 100+ ایم پی ایز ہیں, اور لاہور میں بھی خبریں آ رہی ہیں, کچھ مل رہے ہیں, ظاہر ہے آگے معاملات جس طرف جا رہے ہیں, تو ان کا خیال یہ ہے کہ ابھی ٹائم ہے تو دیہڑیاں لگائی جائیں, تو کیا مسئلہ ہے. تو وہاں پہ فارورڈ بلاک بننے کی کوئی خبر حسن نے بتایا کہ وہاں پہ بھی کچھ لوگوں سے ان کی خود کی بھی ملاقات ہوئی ہے, کچھ لوگ پر تول رہے ہیں پی ٹی آئی کو, 100 کے 100 ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں. اچھا, وہ تو مشکل سے وہ کئیوں کو لے نہیں رہے اگلے, تو اس لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ سب کے سب چلے گئے ہیں. وہ کوئی پی ٹی آئی میں ایک بندہ ہی نہیں, نہ ہے نہ رہنا ہے. اچھا, ضیاء الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ سینٹ کی 11 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہے کے پی اسمبلی میں, ٹھیک؟ نو پر نہیں 11 ہے. کیوں ضیاء الحق, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ 9 سیٹیں جی 11 سیٹیں ہیں, جن میں 7 جنرل ہیں اور 2 جو ہے تو خواتین کی مخصوص ہیں, 2 اقلیتوں کی مخصوص ہیں. تو اگر ان 11 سیٹوں کی اگر میں ڈویژن کروں, تقسیم کروں, تو وہ کتنی دے رہے ہیں آپ؟ یہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ یا پی ٹی آئی کے جھنڈے کے نیچے, بانی پی ٹی آئی کے جو جھنڈے کے نیچے لوگ جیتے ہیں ان کو کتنی ملیں گی, اور باقی پارٹیوں کو کتنے ملیں گی؟ کیا آپ کے پاس تقسیم ہے ابھی تک؟ اگر تو اپوزیشن متحد رہتی ہے, جو کہ ابھی 53 سیٹیں ہیں ان کی, تو اس حساب سے 17 پہ ایک سینٹ کی نشست آتی ہے جنرل کی, اور جو 78 ہیں تو اس پر ایک اقلیت کی آتی ہے, جس میں مخصوص خواتین کی بھی ایک آتی ہے. تقریباً ایسے ہی کوئی وہ اسٹیمیٹ ہے. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن کو تو 3 جنرل سیٹیں بھی مل سکتی ہیں اور ایک اقلیت کی, تو بیچ میں سے 4 اور 7, 4 میں سے 11 میں سے 4 نکال لیں, تو پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ 7 نشستیں لے گی. لیکن پھر میں دوبارہ شیخ وقاصی کے حوالے سے کہوں گا کہ وہ کہہ رہے کہ ہم ایک فارمولے پہ پہنچنے کی کوشش کریں گے, تاکہ ہم سب جماعتیں, جس طرح پنجاب میں ایک فارمولے کے تحت ایلوکیشن ہو گئی تھی, تو اس طرح ہو جائے. لیکن ان کو خطرہ یہ ہے کہ ہم 1-2 سیٹیں جو ہے تو اس میں جو نئی اب کیلکولیشن ہوئی ہے, اور اگر یہ جو مخصوص نشستوں پہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا, اس کے مطابق یہ خواتین اور اقلیت حلف اٹھا لیتے ہیں, جو کہ ابھی تک پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے, وہ اگر پی ٹی آئی حلف اٹھا لیتے ہیں تو پھر یہ بڑا اہم پوزیشن جو ہے تو پی ٹی آئی کی کمزور. ہاں بالکل صحیح. اگر اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ حلف اٹھانے دیں گے, کیونکہ ماضی کے اندر انہوں نے ایفیکٹولی کامیابی کے ساتھ حلف روکا تھا, ابھی کیا وہ ان کے پاس لائے عمل ہے کہ یہ لوگ جو ریزرو سیٹیں جن کو ملی ہیں وہ حلف نہ اٹھائیں؟ سوچ کیا رہی ہے پی ٹی آئی؟ جی بالکل, اس کے لیے بالکل تیاری جاری ہے, اور اس کے لیے قانونی مشاورت بھی بہت حد تک ہو چکی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ کل پرسوں تک پشاور ہائی کورٹ میں ہی, جہاں پر نون لیگ گئی ہے, پاکستان تحریک انصاف, علی امین گنڈپور اپنی ایک پٹیشن لے کر جائیں. اور انہوں نے یہ کہا بھی ہے, جو آف دی ریکارڈ میڈیا بات کے, کیونکہ میں اس وقت واحد پی ٹی آئی کی نومینیشن ہے میرے پاس, میں پی ٹی آئی کی ہی اس پہ نام پہ الیکشن جیتا ہوں, تو میں اس بات پہ جاؤں گا. اور اس حوالے سے جو ٹھیک, ضیاء الحق صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. میں حسن آپ کے پاس سوال میرا یہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی طریقہ کار کر کے دوبارہ سے یہ حلف اٹھانے میں یہ رکاوٹ ڈال دیں اور روک دیں؟ وہ تو سوال ہی پتہ نہیں ہوتا نا. کیسے مطلب وہ تو ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں, اور وہاں سے جو ہے دیکھیں الیکشن کمیشن کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ ادارہ ہے, اس نے نوٹیفائی کیا ہے. اب اس کے بعد ان کا حلف لینا بیسیکلی جس دن اجلاس ہوگا, اس دن ان سے حلف لینا جو ہے وہ مسٹ ہے, قطعاً ہے. اور اگر ٹائم الیکشن کا ہوگا تو پہلے بھی شیڈول اسی وجہ سے اسپیکر صاحب حلف نہیں دے رہے تھے, تو پھر سینٹ کو جو شیڈول تھا انہوں نے پھر اس کو مؤخر کر دیا تھا. تو الیکشن سینٹ کے تبھی ہوں گے جب یہ اراکین حلف اٹھا دیں گے. یہ بات تو آپ بالکل جی یہ بات آپ بالکل جو ہے نا اس پر تسلی رکھیں. امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال بن چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ 9 مئی میں ان کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں اور کیسز بہت کنکلوڈ ہونے کے قریب آ چکے ہیں. اب وہ لوگ کہ جناب جو بانی کو چھوڑے گا اس کی سیاست ختم ہو جائے گی, تو جو ابھی نائل ہو جائے گا 5 سال کے لیے, تو کیا اس کی سیاست جو ہے وہ برقرار رہے گی؟
تو بات یہ ہے کہ لوگ کل کو دیکھتے ہیں 5 سال بعد کسی نے دیکھا. ویسے بڑی گراؤنڈ ریالٹی بتا رہا ہوں. تو بہت سے لوگ جو وہ نو مئی والے, ان کی خواہش ہے کہ وہ جمپ کریں. وہ کہتے ہیں سسٹم کو کہ ہمیں آنے دو. سسٹم نے آگے سے کھڑکی نہیں کھول رہا, ونڈو نہیں کھول رہا ان کے لیے. یہ حقیقت چل رہی ہے. آج کل 9 مئی کا وہ جو ہے نا, وہ مطلب میں بڑا گیٹ بھی کھلوا رہے ہیں وہاں, وری نہ کرو. چلیں چوہی صاحب, ناظرین بریک جانا ہے, تھوڑی پریشانی میں حل کرا. اچھا چلیں چوہی صاحب, اچھی بات ہے. چوہی صاحب آپ ہی رہے میرے خیال میں, اسلام آباد گیٹ کھلوائیں گے تو ہم اکٹھے ہی جائیں گے. ناظرین بریک کی تو جائیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے جو نئے چیف جسٹس جو تعینات ہو گئے ہیں, فارمل ان کے آج حلف نامے ہو گئے, اس کے اوپر ایک سپریم جوڈیشل کونسل کا ایک انپریسیڈنٹڈ اجلاس بلایا گیا. اب اس کے پیچھے کیا کہانی ہے, اپنے نمائندے خصوصی راجہ محسن اعجاز سے کوئی تفصیلات لینے کی کوشش کریں گے. ویلکم بیک. ناظرین, جو آج آپ نے دیکھا کہ ایک اہم جو مرحلہ تھا وہ طے ہو گیا. مسٹر جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر صاحب چیف جسٹس, ان کی تعیناتی ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ. حلف اٹھا لیا آج پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے ان کا حلف لیا. اسی طرح جو ہے مسٹر جسٹس ایس ایم عتیق شاہ ایز چیف جسٹس آف دا پشاور ہائی کورٹ, وہاں پہ کنڈی صاحب نے ایز اے گورنر ان کا حلف لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مسٹر جسٹس محمد جنید غفار صاحب ایز چیف جسٹس آف دا ہائی کورٹ سندھ, انہوں نے آج حلف اٹھا لیا ہے. اور اس کے بعد مسٹر جسٹس روزی خان بریچ ایز چیف جسٹس آف ہائی کورٹ آف بلوچستان, انہوں نے بھی آج اپنے جو عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. ہمارے ساتھ راجہ محسن موجود ہیں, ہمارے نمائندے. ایک تو یہ بتائیے گا, 2 اہم سوال. سپریم جوڈیشل کونسل کا ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے 12 جولائی کو, اور ایک جو انٹرا کورٹ اپیل ہے ابھی جو پینڈنگ ہے سپریم کورٹ کے اندر, یہ جو سینیئرٹی کا معاملہ ہے وہ کب تک ٹیک اپ ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے سے, اور سپریم جوڈیشل کونسل میں کوئی خاص جو ہے ایجنڈے کے اوپر ایشو ہے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کے حوالے سے. ایک تو کچھ شکایات اعلیٰ عدلیہ کے ججز سے متعلق سپریم جوڈیشل کونسل میں پینڈنگ ہے. ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ اس اجلاس میں, کیونکہ جب بھی سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوتا ہے تو یہ کیونکہ ججز کے خلاف جب اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے تو اس کا یہ فورم ہے, تو اس سلسلے میں یہ ایک مختلف جو شکایات ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم جوڈیشل کونسل کے رولز کے حوالے سے ایک کمیٹی قائم کی گئی تھی جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں, جو گزشتہ اجلاس ہوا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کا چیف جسٹس شاہیہ آفریدی کی زیر صدارت, تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک ججز کوڈ آف کنڈکٹ میں ترمیم کی جائیں گی, اور جسٹس منیب اختر کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ چلے غیر معمولی چیز نہیں. تو وہ جو انٹرا کورٹ اپیل ہے اس کا ذرا جلدی سے بتا دیجیے گا, اس کا کیا سٹیٹس ہے, کب تک؟ انٹرا کورٹ اپیل ججز کی طرف سے پینڈنگ ہے, لیکن اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں چھٹیاں چل رہی ہیں, تو تمام جو ججز کی اویلیبلٹی جو ہے وہ اس میں اس طریقے سے ممکن نہیں ہو پاتی. تو یہ اب زیادہ امکانات نہیں ہے کہ یہ چھٹیوں کے بعد ہی یہ جو انٹرا کورٹ اپیل ہے ججز کی سینیورٹی اور تبادلے والے معاملے پہ, وہ چھٹیوں کے بعد ہی زیادہ امکان ہے کہ اسے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا. چلیں, بہت شکریہ راجہ محسن. حسن, آج مریم نواز شریف صاحبہ خاص الخاص موجود تھیں وہاں پہ, وہ راول پنڈی میں جو انڈر پاس ہے وہاں پہ بڑا خوبصورت انڈر پاس بنا ہے, اس کی افتتاح کے لیے آئی تھی, اور صدر میں اور جو اپگریڈیشن کی تھی تو وہاں پر تھی. تو ظاہری بات ہے ایوان صدر کے اندر فنکشن تھا تو اس میں شریک. یہ روٹین ہوتی ہے مطلب اس طرح کی چیف منسٹرز بھی آ جاتے ہیں, وہ کوئی ایک میرے بس سوال سن لینا, کیونکہ لاہور کے اندر چیف جسٹس کی آلریڈی تعیناتی ہوئی ہے, یہ مطلب یہ میرے خیال سارے چیف منسٹر کو جاتا ہے اس طرح کا کوئی فنکشن ہوتا ہے انوائٹ, یا خاص و خاص؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پروونس پنجاب ہے اس سے متعلقہ یہ ہائی کورٹ نہیں ہے, یہ تو لاہور ہائی کورٹ نہیں ہے. اچھا, یہاں پر تو ان کا آنا وہ جا سکتی ہے نا, وہاں پر ان کا آنا بنتا تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ویسے جو ہائی کورٹس کے اندر جو صوبے کا ایڈوکیٹ جنرل ہوتا ہے وہ لازمی اس کو اٹینڈ کرتا ہے, یا مرکز کے اندر اٹارنی جنرل فار پاکستان. تو اسلام آباد کے اندر تو اٹارنی جنرل بھی ہے اور ایڈوکیٹ جنرل بھی ہیں, اور یہ تو پروونشل پنجاب سے تعلق کوئی نہیں ہے, تو وہاں پر آ گئی ہیں, تو وہ آ گئی ہیں, اور تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. لیکن میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بہت سے ججز کے خلاف کمپلینٹس آئی ہوئی ہیں. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ جب کمپلینٹس آئی ہوئی ہوتی ہے نا, تو سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس نے ان کمپلینٹس جو کہ بوگس ہوتی ہیں
فار ایگزامپل, تو ان کو بھی ڈسپوز آف کرنا ہوتا ہے کہ ججز کے اوپر ویسے ایک تلوار لٹکائی اگر کسی کو رجسٹر کرنا ہے تو اس کو نوٹس کرنا ہے, میٹیریل اس کے ساتھ سرفیس نہیں کیا ہوا, تو وہ جو بیک لاگ ہوتا ہے اس کو بھی انہوں نے ختم کرنا ہوتا ہے. تو یہی چیز ہوتی ہے, اس کے اجلاس ہونے چاہیے, ریگولر ہونے چاہیے. ڈپٹی بیورو چیف ملک اظہر فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے انہوں نے یہ خبر بریک کی تھی کہ 5 لاکھ ٹن جو چینی ہے اس کو جو ہے پاکستان کے اندر امپورٹ کرنے کے حوالے سے فیصلہ ہوا ہے. اظہر فاروق صاحب یہ بتا دیجئے گا, آپ ہی کی سٹوری تھی کہ پرائم منسٹر صاحب نے نوٹس لیا ہے اور یہ ڈیٹرمن کرنا ہے کہ وہ کون جو ہے عقل مند لوگ تھے جنہوں نے پہلے چینی کو ایکسپورٹ کیا, ڈالرز خرچے, اب اتنی ہی چینی امپورٹ کر رہے ہیں دوبارہ ڈالر سرچ کر کے. تو مطلب یہ فیصلہ کس نے کیا تھا؟ کسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہونے جا رہی ہے؟ کوئی بندہ پھڑیا کہ نہیں تسی؟ شکریہ خاور صاحب. یہ دسمبر میں گزشتہ سال جو ہے چینی پہلے ایکسپورٹ کی گئی, 7.5 لاکھ میٹرک ٹن چینی ایکسپورٹ کی گئی, اور اس وقت یہ بتایا گیا تھا کہ حکومت رضامندی کے ساتھ فیصلہ ہوا تھا, اور اس وقت یہ جو ڈیلر تھے شوگر ملز کے, اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ چینی کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھیں گی نہیں بلکہ مستحکم رہیں گی, کیونکہ ملک کے اندر چینی کا کافر ذخیرہ موجود ہے. اور یہ 7.5 لاکھ میٹرک ٹن چینی جو ہے وہ برآمد کر دی گئی. لیکن بعد میں ہوا یہ کہ پاکستان کے اندر جو چینی ہے اس کی وہ ذخائر جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں. اب صورتحال یہ بنی کہ چینی کی قیمتیں جو اس وقت 130 روپے فی کلو کے حساب سے تھی, اب چینی کی مختلف شہروں میں قیمتیں جو ہیں 190-200 روپے فی کے جی تک پہنچ. بالکل صحیح. چنانچہ اب حکومت نے دوبارہ یہ فیصلہ کیا ہے, اسی حکومت نے, کہ 5 لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ فوری طور پر درآمد کی جائے گی اور حکومت چینی درآمد کرے گی. اب 2 معاملے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جن لوگوں نے چینی برآمد کی اصل میں حکومت میں سارے وہ لوگ شامل ہیں, سیاستدانوں کی شوگر مل گئے ہیں. اس وقت باہر چونکہ چینی مہنگی انہوں نے ایکسپورٹ کی, باہر سے زیادہ پیسہ کمایا, وہ پیسہ تو جیبوں میں گیا ہے. اظہر فاروق صاحب دیکھیں, کیپٹن آف دا شپ جو ہوتا ہے نا, رسپانسبلٹی وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا, بک سٹاپس ایٹ دا پرائم منسٹر آفس. تو پرائم منسٹر صاحب نے ان کی کابینہ کے ظاہر ہے ان کے سامنے سے فیصلہ ای سی سی نے کیا نا جی, ای سی سی بھی انہی کے اندر آتی ہے نا. ہمیں بیسکلی بات ہے کہ جو ممبران ہیں کیبنٹ ممبر کے علاوہ ای سی سی بھی بنائے. فائنانس منسٹر انہی کی ٹیم کا حصہ ہے نا, وہ جو کلیکٹیو رسپانسبلٹی. تو کیا کچھ پرائم منسٹر صاحب اس حوالے سے کچھ ایکشن لے رہے ہیں یا بس چینی آ جائے دی تو بس گل مک جائے دی؟ خاور صاحب ایک وفاقی وزیر ہیں جن کی اپنی شوگر مل ہے, وہ بھی کوئی سارے فیصلوں میں اس وقت بھی شامل تھے اور آج بھی فیصلوں میں شامل ہے, کچھ اور سیاستدان بھی شامل ہے. اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ حکومتی جو ادارے ہیں وہ چینی امپورٹ کریں گے, یعنی کہ اب وہ مہنگی چینی جو ہے وہ باہر سے لائی جائے گی اور عوام کو مہنگی فراہم کی جائے گی. لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ نہ اس وقت جو فیصلہ ہوا ہے اس حوالے سے حکومت نے کوئی کسی کے کوئی گرفت میں کوئی کسی کو آیا نہ کوئی. اب جو ہے امکان ہے کہ حکومت کوئی کسی بات ڈالے گی, یہ ملبہ جو ہے سارا عوام پر ہی پڑے گا اور یہ بھی رہا ہے. چودھری غلام حسین صاحب بالکل صحیح ہے. اظہر فاروق صاحب بہت شکریہ. چودھری غلام حسین صاحب یہ بتائیے گا کہ اور جڑے تسی اختیار میں کدی کنو کواں ماسی کواں تے اون اسی کدی مانو ماسی آکھاں کدی مانو ماسی آکھاں لوگ کی مطلب انہیں جڑے پیسے سے عوام دے بیچارے نے نا ڈالر تے, اور حسن کو تے ڈالر ہے نے وہ تے دے سکتا ہے, عوام کتے جائے دی؟ جی جوئی صاحب. خاور صاحب یہ مجھے سمجھا دیں کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ پاکستان میں کتنی کھپت ہے کی چینی کی, اور یہ کم ہے یا زیادہ ہے. پہلے ساری باہر بھیج دیتے ہو, پھر باہر سے اندر منگواتے ہو, دونوں طرف سے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے. بالکل صحیح ہے. غلام صاحب حسن یار یہ تو اسحاق ڈار صاحب کو کیوں نہیں پروگرام میں بلاتے ہیں؟ بڑا ایک بڑا سادہ سا ایک ایشو ہے اور یہ بہت بڑا سکینڈل ہے اگر سوچا جائے سمجھا جائے. مذاق ہے یہ مذاق نہیں ہے, یہ اربوں روپے کا ڈھاکہ ہے جو ہر 6 مہینے بعد مارا جاتا ہے, کبھی امپورٹ کی صورت میں کبھی ایکسپورٹ کی صورت میں. اور اس کی اجازت کیوں دیتے ہیں نیشنل فوڈ سیکیورٹی یا صوبے یا وفاق یا ای سی سی کیا کر رہی ہے؟ یعنی جو اجازت دینے والے ہیں اگر تو ان کی کیلکولیشن غلط ہوئی ہے, تخمینہ بتانے والے ان کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. دس از دا اونلی وے. میں کہتا ہوں کہ رٹ میں جائے, عدالت قابل احتساب. آج کے لیے اتنا ہی, اور آپ دیکھتے ہیں کہ محترم پرائم منسٹر صاحب وہ سوتے کم ہیں اور جاگتے رہتے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اپنے ٹائم میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس مسئلے کی طرف دیکھیں کہ چینی ہر غریب آدمی کے استعمال میں ہوتی ہے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.